बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों मैं हूं जी ज़हूर डोगर आज़रबाईजान बाकू से, और आज़रबाईजान से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं। कुछ दोस्तों के माइंड में ये होगा कि पता नहीं ज़हूर डोगर किधर गया। एक्चुअली आज़रबाईजान में ही था, थोड़ी सी सेहत ख़राब थी और उसके अलावा कुछ मामला और थे जिसकी वजह से बिज़ी था और वीडियो नहीं बना सका। और कोई ऐसी खबर भी नहीं थी मेरे पास जो आप लोगों के साथ शेयर की जाए आज़रबाईजान से रिलेटेड। आज मेरे पास बहुत अहम खबर है। गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ मिक्स है। आप लोगों ने ये वीडियो आखिर तक देखनी है, इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत काम आएगी। दूसरी बात, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जो मेरा चैनल है डोगर व्लॉग्स, इसको लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक आपने देखना, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो इन फ्यूचर जो आज़रबाईजान में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत अहम है। वो अनाउंसमेंट क्या थी जी? आज़रबाईजान ने एक लॉ बनाया कि अगर कोई बंदा आज़रबाईजान में कंपनी बनाकर, जो कंपनी बनाने वाला जिसको फाउंडर बोलते हैं, या कंपनी का जो डायरेक्टर है, वो जब आज़रबाईजान में बिजनेस शुरू करता है उसके बाद उसको टीआरसी चाहिए होती है। उसको टीआरसी के लिए अपने कंपनी के अकाउंट में मिनिमम 50,000 मनात रखना है, और ये एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। और मेरे ख्याल में, मैं भी कहता हूँ और बहुत सारे दोस्तों का और का भी ख्याल है कि आज आज़रबाईजान में अगर आपने कंपनी में 50,000 मनात रखना है तो ये एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि 50,000 पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो 50 लाख तो एक है, उसके ऊपर तकरीबन ये 70 लाख के करीब रकम बनती है। तो वो बहुत बड़ी अमाउंट थी। वो परेशानी बन गई कि जी अब कौन आएगा, कैसे होगा। तो इसका अल्टरनेटिव इन्होंने खुद ही बता दिया, जो इनका सिस्टम में है। अल्टरनेटिव क्या बता दिया कि जो कंपनी का डायरेक्टर है या कंपनी का जो फाउंडर है, वो अपनी कंपनी में अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है। दोस्तों ने किया भी है, मिला ना मिला वो अभी प्रोसेस में है, वो जब रिजल्ट आएंगे पता चलेगा। आप अपनी कंपनी में अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपकी कंपनी में 50,000 की लाजमी नहीं है, 50,000 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहला कानून क्या आया जी? आपने अपनी कंपनी के अगर डायरेक्टर ने टीआरसी लेनी है या फाउंडर ने टीआरसी लेनी है तो आपके अकाउंट में 50,000 मनात होना चाहिए। अब 50,000 मनात नहीं है तो क्या करना चाहिए? फिर आप अपनी कंपनी में वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन। आप वर्क परमिट में बहुत सारे शेफ का अप्लाई करते थे, आप शेफ का अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने आकर यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाया है तो अब आपको टीआरसी चाहिए, आप डायरेक्टर की टीआरसी ना लो, आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये ऐसे होना शुरू हो गया। और वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए आपको 50,000 की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अब वर्क परमिट की जो प्राइस है वो तकरीबन सर जो अर्जेंट बेस पे मिलता है वो 1400 मनात है, और नॉर्मल प्राइस जो है तकरीबन 28 दिनों के बाद मिलेगा। वो उसकी प्राइस सर जो है वो तकरीबन 1000 मनात है। ये बात क्लियर हुई। इसके अलावा कुछ दिन पहले मुझे, क्योंकि मेरी कंपनी है आज़रबाईजान में, तो मुझे वहाँ पर मेरी मेल भी थी, मुझे एक मेल आई कंपनी की तरफ से जो गुड न्यूज़ है तमाम दोस्तों के लिए। उसके आगे फ़ायदे क्या हो सकते हैं, इससे मैंने जो अखज़ किया वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये मेरा ख्याल है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे इमिग्रेशन की तरफ से मेल आई। मेल में होता है जी, उसमें लिखा हुआ था कि जी ऐसे दोस्त जिनकी आज़रबाईजान में कंपनी है, अगर उनको दूसरी कंट्री से यानी फॉरेनर गैर मुल्की वर्कर चाहिए तो वो अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। हम इसी साल के मई में नया कानून लेकर आ रहे हैं जिसमें आप फॉरेनर वर्कर ला सकते हो। ये पहले ऐसे आज़रबाईजान में नहीं था। पहले यही होता था कि अगर आपने आज़रबाईजान में कंपनी बनानी है, वर्कर आपने आज़रबाईजान के रखने हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम इन्होंने 50,000 किया है, फर्स्ट टाइम ही इन्होंने ये भी मेल की है कंपनी वालों को। मेरे पास तो आई है, दूसरे दोस्तों का पता नहीं है, मैं आप लोगों के साथ एज ए प्रूफ वो शेयर भी कर दूंगा कि आप को अगर कोई वर्कर चाहिए, फॉरेनर वर्कर चाहिए, तो उसके लिए आप इमिग्रेशन को एप्लीकेशन दे सकते हो। हम मई में कानून पास कर रहे हैं कि किस किस्म के वर्कर यहाँ पर लाए जा सकते हैं।
یعنی فارنر یہاں پر ایز اے پراپر کام کر سکتا ہے آ کر ایز اے ورک پرمٹ پر، جو کیونکہ بہت سارے دوست جو سعودیہ، دبئی اور مڈل ایسٹ میں تھے، اسپیشلی عمان، قطر، وہاں پر ایک پراپر قسم کا ورک پرمٹ ہوتا ہے، اور وہ ورک پرمٹ جاب کے سلسلے میں یہاں پر پوچھتے تھے ہمیں کوئی ورک پرمٹ مل جائے، لیکن پہلے میں اکثر دوستوں کو بولتا تھا کہ آذربائیجان کا کوئی ورک پرمٹ نہیں ہے۔ یہ اگر مثال میں 100 میں سے 2 کو مل بھی جاتا تھا، یعنی کہ ایز اے ریسٹورنٹ کی فیلڈ میں، تو وہ ورک پرمٹ کی اس کو ہم نہیں گنتے تھے۔ ہاں، اب انہوں نے پراپر پرمیشن دینی ہے، انشاءاللہ مئی میں اس کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے، تو جب پراپر ورک پرمٹ ملنے شروع ہو جائیں گے، تو اگر مثال کے طور پر میرا ہوٹل جو میں نے سوچا، تو میں اپلیکیشن دے سکتا ہوں کہ مجھے ایک ڈرائیور چاہیے، مجھے ایک ریسیپشن کے لیے بندہ چاہیے، ہاسٹل کے لیے مجھے مینجمنٹ کے لیے چاہیے۔ تو اگر آپ اس وقت مجھے اگر 50,000 منات کمپنی کے اکاؤنٹ میں رکھنا بھی پڑ جائے تو پرابلم نہیں ہے۔ جب آپ کو 3 یا 4 ورک پرمٹ مل رہے ہیں تو پھر اتنی پرابلم نہیں ہوتی۔ دوسری طرف چلے جاؤ، کیونکہ میں آذربائیجان میں لاسٹ 8 سال سے ہوں، جو میں نے یہاں پر دیکھا کہ آذربائیجان میں جو گاڑیوں کا کام ہے، اسپیشلی ورک شاپ کا کام، بہت زبردست ہے۔ میں نے کچھ عرصہ تقریباً 1 سال گاڑی رکھ کر دیکھی ہے۔ یہ بھی ایک انسانی جان کی طرح ہے، جیسے انسانی جان کو کھانے پینے رہنے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، گاڑی کو چلنے کے لیے اور سروائیو کرنے کے لیے مکینک لازمی ہے، اس کی اندر بھی جان رہنی چاہیے۔ تو اس کے لیے ڈینٹر ہے، پینٹر ہے، اس کے ڈینٹر پینٹر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ الیکٹریشین ہے، تیل چینج کرنے والے ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ یعنی یہاں پر ورک شاپ کا بہت زیادہ کام تھا۔ پاکستان میں بہت سارے دوست ایسے ہیں جو یہ گاڑیوں کا کام جانتے ہیں، وہ آذربائیجان میں اگر آئے تو وہ یہاں پر اچھا پیسہ کما سکتے تھے اور کما سکتے ہیں، لیکن جو مین اس میں آ رہا تھا، جو اس میں مین رکاوٹ تھی، جس کی وجہ سے یہاں پر وہ کام لوگ کر نہیں پا رہے تھے، جیسے سعودیہ دبئی میں ہوتا ہے پاکستانی، انڈین اور ہمارے اور دوستوں کی ورک شاپز ہیں، یہاں پر جو مین رکاوٹ تھی کہ آپ کو فارنر ورکر لانے کی اجازت نہیں تھی۔ مثال کے طور پر اگر فارنر ورکر نہیں لا سکتے تھے تو میں ورک شاپ بنا بھی لیتا تو مجھے آذری رکھ کر فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ اگر آذری کی ورکر ہے، کاریگر ہے، تو وہ اپنی ورک شاپ بنا لے گا، وہ میرے پاس کام کیوں کرے گا؟ فائدہ اس وقت ہی ہونا تھا مجھے جب میں پاکستان سے لے کر آتا۔ تو اب یہ جو ان کی وہ مجھے میل آئی ہے، اس سے مجھے محسوس یہ ہوا کہ میں اگر ورک شاپ کے لیے اپنی کمپنی رجسٹر کرواتا ہوں تو ان کو میں بولوں گا کہ مجھے یہ بھائی وہاں پاکستان سے کاریگر چاہیے، تو میں میرے خیال سے پاکستان سے کاریگر لا سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں یہاں پر، میری فیلڈ سے ریلیٹڈ، میں ہوٹل ہاسٹل کا کام کرتا ہوں، تو یہاں پر الیکٹریشین کا کام بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو فریج اے سی کا کام ہے، فریج اور اے سی کے کام میں بھی یہاں پر بہت پیسہ ہے میرے پاس، کیونکہ میرے ہاسٹل میں تقریباً 10 اے سی ہیں، تو مجھے پتا ہے میں اس کی جو مینٹیننس رکھتا ہوں تو مجھے کتنا پیسہ اس پہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہاں پر فریج اے سی کی کمپنی رجسٹر کروا کر اس کے کاریگر اس کو چاہیے، اگر یہ پرمیشن دیتے ہیں جیسے انہوں نے میل کی ہے، تو بہت اچھا آذربائیجان میں ان کا بھی فیوچر ہو سکتا ہے۔ اور بھی بہت زیادہ فیلڈز ہیں جن کو میں نہیں جانتا، بہت سارے دوست جانتے ہوں کہ ان کی فیلڈز اپنی اپنی فیلڈز ہوگی، اور ان کے لیے ان کے جو اسکلفل ورکر ہیں وہ اپنے کنٹری سے لانا چاہتے ہیں، تو وہ ان کو بہتر سمجھتے ہوں گے۔ تو ان کے لیے بھی یہاں پر اگر انہوں نے فارنر ورکر لانے کا اجازت دے دی تو یہاں پر ان کا بھی فیوچر جو ہے وہ بھی روشن ہو جائے گا۔ آنے والے دنوں میں اگر آذربائیجان پراپر جیسے دبئی سعودیہ میں لا ہے، یعنی کہ آپ نے یہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے اور آپ کو یہ ویزا ملنا ہے، اگر انہوں نے ایسا کام کر دیا تو آذربائیجان میں بھی کام بہت زیادہ ہے۔ کام نہ ملنے کی مین وجہ وہی تھی کہ یہاں پر پراپر کسی کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر ایک مستری ہے، یہاں پر اتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے کہ ان ہر پتہ نہیں کتنے، آپ لوگوں نے پچھلے دنوں میں سنا ہوگا کہ کارا باغ میں کتنے پتہ نہیں بہت زیادہ فارنر جو تھے انلیگل کام کر رہے تھے۔ اگر لیگل پرمیشن ہوتی تو اتنے ہی کام وہاں پر کر سکتے تھے، ان کو لیبر کی تو ضرورت ہے نا، انلیگل اتنا کام کر سکتے تو لیگل کو کتنا مل سکتا ہے۔ لیکن وجہ یہی ایک ہی تھی کہ یہاں پر پراپر جو کام کرنے کی پرمیشن نہیں تھی۔ ابھی یہ پرمیشن دینے کا سوچ رہے ہیں، انہوں نے میل کی ہے، امیگریشن نے میل کی ہے، پروفیشنل میل ہے، ان کی ویب سائٹ سے مجھے آئی ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ جب میں تھم نیل بناؤں گا تو میں آپ کے سامنے شو کر دوں گا، اگر کسی دوست کو چاہیے بھی ہوگی تو مجھے واٹس ایپ کرے گا تو میں ان کو وہ میل سینڈ کر دوں گا، وہ ترجمہ کر کے خود اس کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ میل جو ہے وہ آذربائیجانی زبان میں ہے۔ دوسری یہ ایک اور بات بتا دوں کہ آذربائیجان کے ہر پروفیشنل ڈاکومنٹس ان کی زبان میں ہوتا ہے، انگلش میں یا کسی اور زبان میں نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ دوستوں کے سوالوں پہ انشاءاللہ اور ویڈیوز بنائیں گے، جیسے جیسے میرے پاس انفارمیشن آتی گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا. اور اس کے علاوہ میں گڈ نیوز دے دوں، میں نے جرمنی کا 1 سال کا ملٹیپل ویزا لیا ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی ایک سیریز بناؤں گا کہ یہ میں نے اس سے پہلے 2 جرمنی کے ویزے لیے، اب مجھے تھرڈ جو ہے جرمنی کا 1 ایئر شینگن ہے، 1 ایئر ویزا ملا ہے. 3 منتھ میں وہاں پر سٹے کر سکتا ہوں، یعنی 90 دن میں 1 سال میں یوز کر سکتا ہوں. تو یہ میں نے ویزا کیسے حاصل کیا، انشاءاللہ اس پہ بھی کچھ ساری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناؤں گا. ایسے دوست جو ایجنٹوں کے چنگل سے بچنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو بھی تھوڑا سا نالج مل جائے، میں نے خود کیا ہے، آپ بھی کر سکتے ہو. دعاؤں میں یاد رکھنا.